الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی مختصر سی آیت بلکہ آیت کا ایک حصہ ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کام پر تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور حد سے تجاوز یعنی ظلم کے جو کام ہیں ان پر تعاون مت کرو. کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو یقیناً اس زیادتی میں کسی کے ساتھ تعاون مت کرے. میں نے پہلے ایک بیان میں یہ بات عرض کی تھی، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ پھیر دے. ایسا نہ ہو کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم عدل سے کام نہ لو، انصاف سے کام نہ لو. اگرچہ تمہاری کسی قوم سے دشمنی ہو تب بھی عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل و انصاف سے کام لو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ایک مسلمان کو ان خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے کہ حق کا ساتھ دے، سچ کا ساتھ دے، چاہے وہ جس کا ساتھ دینا پڑ جائے وہ دشمن ہو، لیکن اگر وہ حق پر ہے تو اس کی گواہی حق کے ساتھ ہمیں دینی چاہیے. اور خدا نہ کرے اگر اپنا سگا بھائی ہے وہ غلط کر رہا ہے تو ہمیں اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسی صورت میں جو حق ہے اس کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے. اور یہ ساری تعلیمات اسلام کی یقیناً ہمارے معاشرت سے متعلق ہیں کہ مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے. جب تک ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے، ہماری معاشرت اسلامی رہی، اس وقت تک ہمارے معاملات بھی درست رہے. لیکن جب سے معاشرت اسلامی نہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے معاملات بھی خراب ہو گئے، گھروں کے حالات خراب ہو گئے. بعض باتیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ مسلمان ہو اور پھر اس کے بعد یہ عمل، جھوٹ بولنا، حق کے خلاف گواہی دینا، کسی کا مال ظلم سے کھا جانا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لینا، حق والے کو حق نہ دینا، کسی کی امانت اس تک نہ پہنچانا، امانت میں خیانت کرنا، اور اس وجہ سے پھر دشمنی اور عداوت، یہاں تک کہ انسان دوسرے کی جان لینے کے درپے ہو جائے. تو یقیناً یہ ساری کی ساری زیادتیاں ہیں جس سے شریعت اسلامیہ نے ہمیں منع کیا ہے. شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ ادوا الامانات الی اہلھا، تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچا دو. اور ہمارے یہاں تو عام طور پر امانت میں خیانت کا جو ایک تصور ہے وہ بہت مختصر سا ہے. فقط اتنا ہے کہ کسی آدمی نے کسی کے پاس پیسے رکھے تو بھئی امانت میں خیانت نہ کرو، اسے پہنچا دو، اسے دے دو جب وہ مانگنے آئے.
لیکن شریعت اسلامیہ میں امانت کی ادائیگی بڑی جامع ہے اور اس کا تصور محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے۔ عد الامانات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ عہدے اور مناصب، ذمہ داریاں، یہ سب اس میں داخل ہیں کہ اہل لوگوں کو عہدوں پر لاؤ، اہل لوگوں کو حکومت سپرد کرو، اہل لوگوں کو جو ہے اپنا بڑا بناؤ، نہ اہلوں کے سپرد نہ کرو۔ تو اگر اس میں بھی آدمی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے کہ اہل نہیں ہے لیکن ہم اس کو اہل بنا رہے ہیں، تو یہ بھی خیانت ہے۔ ایک آدمی پڑھانے کا اہل نہیں ہے لیکن وہ اپنے لیے پڑھانے کا عہدہ منتخب کرتا ہے، یہ نااہلی کی بات ہے، امانت میں خیانت ہے، جو صاحب حق ہے اس کا حق مرتا۔ تو بہرحال امانت کا ایک تصور جو ہے وہ بہت بڑا ہے اور ہمارے یہاں عام طور پر مختصر سا ہے، تو ہمارا جو مختصر تصور ہے اس میں بھی ایک خیانت ہے، امانت میں خیانت وہاں بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ تو خیر سب کے سامنے ہی ہیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم تعاون کرو، مدد کرو بر نیکی کے کاموں پر اور تقوی کے کاموں پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور نہ تم تعاون کرو گناہ کے کاموں پر۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ گناہ پر تعاون ہوگا، تو ایسے کام سے رک جاؤ۔ زیادتی ہو جائے گی کسی کے ساتھ، ایسے کام سے رک جاؤ۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھو دنیا میں ہم کسی سے ڈر کے جو معاملہ کریں گے تو یقیناً یہ ڈر زیادہ سے زیادہ کب تک ہوگا؟ موت تک ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے معاملہ تو موت کے بعد بھی پڑے گا، زندگی میں ہی پڑے گا۔ اس لیے جگہ جگہ ہے واتقوا اللہ، کہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو امانت کی ادائیگی پر مجبور کرتا ہے، حق والے کا حق دینے پر مجبور کرتا ہے، زیادتی سے بچاتا ہے، سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے، دھوکہ دینے سے بچاتا ہے۔ اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے کہ ہمیں اگر اللہ کا ڈر ہے تو انسان پھر جھوٹ نہیں بولے گا، انسان بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، انسان کسی پر ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا۔ لیکن اگر یہ تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو بے حیا با شوہر سے خائی کو، آدمی بے حیا ہو جائے جو جی چاہے کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تیری حیا رخصت ہو گئی جو تیرا جی چاہے کر۔ تو اس لیے حیا بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے۔ بہرحال تعاون ہمیں نیکیوں کے کاموں پر کرنا چاہیے، تقوی کے کاموں پر کرنا چاہیے، ناجائز کاموں پر اور ظلم کے کاموں پر کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایسے معاملات میں صاف صاف کہہ دینا چاہیے کہ بھائی جب تک آپ صحیح چلیں گے میں آپ کے ساتھ ہوں دل و جان سے، لیکن جہاں آپ نے غلط قدم اٹھایا تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ ہمارے معاشرے میں خرابیاں یہیں سے آ گئی ہیں، ناجائز دوستیاں، ناجائز تعاون۔ نتیجہ یہ کہ ظالم کو شہ ملتی ہے کہ بھئی میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو میرے حق میں گواہی دے دیں گے، نتیجتاً وہ ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اسے یہ پتا ہو کہ کوئی آدمی میرے ساتھ نہیں ملے گا، کوئی گواہی نہیں دے گا، تو یقیناً پھر وہ ایسا قدم بھی نہ کرے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا، ابو سفیان جب ایک جگہ موجود تھے، تجارت کے سلسلے میں کسی ملک گئے ہوئے تھے، وہاں کے بادشاہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بہت سی باتیں پوچھی۔ ابو سفیان اس وقت تک چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں جھوٹ بول دوں اور آپ کے بارے میں الٹی سیدھی بات کہہ دوں، لیکن مجھے یہ خوف ہوا کہ جو میرے ساتھی ہیں وہ میری تردید کر دیں گے، تو محض اس وجہ سے وہ جھوٹ نہیں بولا اس نے، کہ اسے پتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو دوسرے ساتھی میں پوچھیں گے کہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس سے پتا چلا کہ اگر معاشرت ایسی ہو، حالانکہ وہ سب کافر تھے، یہ نہیں کہ کوئی مسلمانوں کی جماعت تھی، وہ سب کافر تھے، اس کے باوجود انہیں یہ پتا تھا کہ جھوٹ نہیں بولا جاتا،
جھوٹ بولنا جو ہے انسان کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اس لیے اس نے بادشاہ کے سامنے سچ بولا. جھوٹ بولنے پر باوجود چاہنے کے بھی نہیں بول سکے، کہ اسے پتا تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا میرے ساتھی میری تردید کر دے. اس سے پتا چلا کہ اگر آدمی کو یہ پتا چلے کہ کوئی شخص ظلم میں میرا ساتھ نہیں دے گا، تعاون نہیں کرے گا، نتیجتاً پھر آدمی ظلم پر تیار نہیں ہوگا. کیونکہ بہت سے لوگ ساتھ مل جاتے ہیں اپنے اپنے مفادات کے لیے، نتیجتاً پھر ظلم معاشرے میں آتا ہے، پھیلتا ہے. اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تم گناہوں کے کاموں پر تعاون مت کرو. اگر تم نے کرنا شروع کر دیا تو پھر معاشرے میں ظلم ہی ظلم پھیل جائے گا، اس سے بچو. آج دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پوری جماعت اس کی پیش پناہی کر رہی ہوتی ہے، اور ان کے افراد سارے کے سارے اس ظلم میں شریک ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں کچھ افراد کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ اس ظلم پر آمادہ ہو جاتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. لیکن صرف اس لیے کہ چونکہ بھی میرے ساتھ فلاں ہے، میرے ساتھ فلاں ہے، میرے ساتھ سرکاری جماعت بھی ہے، میرے ساتھ فلاں بھی ہے، وہ نتیجتاً پھر وہ لوگ زیادتی اور ظلم کا کام کرتے ہیں. اس لیے منع فرمایا کہ اسم کے کاموں پر، گناہوں کے کاموں پر، حد سے تجاوز جہاں ہو رہا ہو ان کاموں میں تعاون نہ کرو. بہرحال یقیناً یہ ہمارے لیے حکم ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اس حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں. ایک ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو دل میں ذہن میں یہ آتا ہے کہ صاحب میں تو کر لوں گا لیکن وہ تو نہیں کرے گا. نتیجتاً پھر ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں کہ جب وہ نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. بات یہ ہے کہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے ساتھ الگ الگ ہے. اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاملات بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا. جو بھی ظالم ہے، جو بھی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، یقیناً یہاں نہ صحیح یہاں سے جانے کے بعد ایک دن گرفتنے تو آئے گا. اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ظالم ہے ہی نہیں، لیکن اللہ کی پکڑ سے کوئی مجرم بچ بھی نہیں سکتا. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں آخرت کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہیں. دیکھیے پولیس، فوج اور جتنی بھی فورسز ہیں، آدمی جب تک وہ ہے ممکن ہے جرم نہ کرے. آج کل تو سرپرستیوں میں سب کام ہوتے ہیں، لیکن ممکن ہے کہ کہیں ایسا ہو کہ بھئی یہ ڈر ہو کہ بھئی فلاں فوجی کھڑا لہذا میں یہ کام نہ کروں. لیکن کب تک؟ جب نہیں ہوگا تو پھر کر لے گا. لیکن اللہ کا خوف ایسا ہے کہ کوئی ہو یا نہ ہو، آدمی خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اگر اللہ کا خوف اسے ہے تو یقیناً وہ خوف اسے گناہ سے بچانے میں اس کا معین و مددگار ہو. لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر آدمی پھر کسی سے نہیں ڈرتا، جو جی چاہے کرے. تو اس لیے اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر. انشاءاللہ اس سے دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے. اور آدمی جب یہ خوف دل میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن جواب دینا ہے، حساب کتاب، تو آدمی کتنا جیے گا بھائی؟ ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر واسطہ کس سے پیش آئے گا؟ یہ دنیا کے جتنے بھی دوست ہیں، چاہے وہ ظلم میں ہمارا ساتھ دے رہے ہوں یا نیکی میں، ایک دن جدا ہو جائیں گے. یہ ہمارا کام نہیں آئیں گے. قبر کے اندر کوئی کام نہیں آئے گا، آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. کام اگر آنے والے ہیں تو نیک دوست کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو نیک اور متقی دوست ہیں، الاخلاء بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ دوست اس دن دشمن ہو جائیں گے، ہاں مگر جو متقی ہیں وہ دشمن نہیں ہوں گے، وہ وہاں بھی ساتھ دیں گے. تو بھائی تقوی کی بنیاد پر، اللہ کے خوف کی بنیاد پر جو یہاں دوستی رکھتا ہے، انشاءاللہ یہ دوستی نہ صرف یہ کہ یہاں کام آئے گی، بلکہ یہاں سے جانے کے بعد بھی انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی. تو اس لیے میرا عزیزو، ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو دیر پا ہو، طویل المیعاد ہو، ورنہ تو سارے کام ایسے ہیں کہ چند روزہ ہے اس کے بعد ختم. اور جو آدمی کسی کا ظلم میں ساتھ دیتا ہے، چوری میں ساتھ دیتا ہے، ڈاکے میں ساتھ دیتا ہے، قتل و غارت گری میں ساتھ دیتا ہے، اب یقین جانے کہ جب وہ پکڑا جائے گا تو وہ ایک ایک کر کے سب کو پکڑوا دے گا. یہ بھی شریک تھا، یہ بھی شریک تھا، یہ بھی شریک تھا، یہ بھی شریک. تو یہ تو دوستوں کا حال ہے
کہ وہ دوستی دنیا ہی میں ختم ہو جاتی ہے، آخرت تو بات کی بات۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہم پیدا کریں۔ دوسری ایک معاشرتی برائی خرابی ہمارے معاشرے میں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کا ذکر اچھائی کے ساتھ کرو، برائی کے ساتھ نہ کرو۔ اور اس کی ایک وجہ بیان فرمائی کہ زندوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کے بھائی کا، باپ کا، ماں کا تذکرہ برائی سے کرو گے اور وہ دنیا میں نہیں ہے، اور جب اسے پتہ چلے گا بھی میری فلاں عزیزہ کا یا فلاں عزیز کی برائی کی گئی ہے، تو یقیناً اس سے ان زندوں کو تکلیف پہنچے گی جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھئی مردے کو اچھے الفاظ میں یاد کرو، برائی کے ساتھ یاد مت کرو، اچھائی کے ساتھ ذکر کرو۔ تو ایک وجہ تو خود حدیث میں ذکر فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور بعض حضرات نے اس میں اور بہت ساری حکمتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک یہ فرمائے کہ دیکھو غیبت کرنا، بلکہ یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ مردے کا ذکر برائی سے نہ کرو تو بھائی زندوں کا کون سا ذکر کرنا جائز ہے برائی کے ساتھ؟ اگر آدمی زندوں کا برائی کے ساتھ ذکر کرے گا تو یہ بھی غیبت میں داخل ہے، تو پھر کیا فرق ہوا اس میں اور اس میں؟ نہ زندوں کی برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا جائز، نہ مردے کا تذکرہ کرنا جائز، تو آپ نے الگ سے کیوں ارشاد فرمایا؟ تو بھائی وجہ اس کی یہ ہے کہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں۔ دیکھو اگر کوئی آدمی زندہ آدمی کی غیبت کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس سے جب ملاقات ہو آدمی اس سے معافی مانگ لے گا، یہ معاف کر دینا بھائی، میں نے غلطی سے تمہارے خلاف ایسی بات کہی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں۔ تو زندہ جب آدمی ہے تو اس سے معاف کرا سکتا ہے، لیکن مردے سے تو معاف نہیں کرا سکتا۔ تو جب زندہ آدمی کو کوئی غیبت کرتا ہے تو زندہ آدمی سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور معافی مانگ لے اور وہ اسے معاف کر دے، کیونکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد میں سے ہے تو جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے یہ ممکن ہے کہ وہ اس سے زندگی میں کسی موڑ پر، کسی موقع پر معافی مانگ لے اور اسے وہ معاف کر دے، لیکن جو آدمی مر گیا، آدمی جب اس کے مرنے کے بعد غیبت کرے گا تو یقیناً اس غیبت سے، اس برائی سے اس کے زندوں کو جو تکلیف ہوگی اور وہ کہاں کہاں رہتے ہوں گے جس کو پتہ چلے گا، تو آپ کس سے جا کے آدمی معافی مانگے؟ اس لیے منع فرمایا کہ مردے کی غیبت مت کرو، مردے کو برا مت کہو۔ اس لیے فرمایا کہ جب بھی ذکر کرو اچھائی سے۔ دوسرے ایک یہ کہ ہو سکتا ہے اس نے آخری موقع میں معافی مانگ لی ہو، اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، اور ہم اب بھی اس کا برائی سے ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں، اور ہم کہیں کہ صاحب ہم معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا تو کر دے لیکن میں تو معاف نہیں کروں گا، الیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، یقیناً جو بڑی سخت بات ہے۔ اس لیے بھائی جب مر گیا اب اللہ کے حوالے ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا معاملہ فرمائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، اس لیے ہم اس کے حق میں کم از کم برائی کے ساتھ ذکر نہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو دو باتیں تو یہ ہو گئیں، تیسری بات میں نے پہلے ذکر کر دی ہے، اور صرف ایک صورت جائز ہے مردے کی غیبت کرنے کی، جو مر گیا ہے اسی غیبت کی صورت ایک ہے جو جائز ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی مرنے والا ایسا تھا کہ صاحب تصنیف تھا، مصنف تھا، یا کسی ایسے فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو گمراہ ہے، اور اس نے گمراہ کن باتیں اپنی تقریر میں بیان کی جو چھپ گئیں اور شائع ہو گئیں اور لوگوں تک پہنچ گئیں۔ تو اب اگر ان لوگوں کو اس غلط عقائد سے بچانے کے لیے اور گمراہی سے بچانے کے لیے آدمی اگر ذکر کرتا ہے کہ بھی فلاں صاحب کی جو فلاں کتاب ہے یا تحریر ہے اس سے بچنا چاہیے، وہ عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے یا اس سے گمراہی پھیلتی ہے، آدمی اگر اس برائی سے روکنے کے لیے اگر کرتا ہے تو جائز۔ اسی طریقے سے زندہ اور مردہ کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ زندہ آدمی کی غیبت بھی بعض صورتوں میں جائز ہوتی ہے۔ کسی آدمی کا ہم عیب بیان کر رہے ہیں دوسرے کو دھوکے سے بچانے کے لیے، ایک آدمی اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے کسی جگہ، کوئی آدمی ہم سے آگے پوچھتا ہے کہ بھئی میں فلاں خاندان میں فلاں جگہ میرا ارادہ ہے، تو آپ کیا فرماتے ہیں میں شادی کروں یہاں نہ کروں؟ اب اگر آپ کو معلوم ہے کہ بھئی یہ لوگ صحیح نہیں ہیں، اس صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میرے خیال میں مناسب جگہ نہیں،
اور اگر بعض صورتوں میں وہ مکار اور دھوکے باز لوگ ہیں تو ان کے دھوکے کو بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان سے بچ کے رہنا، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں. تو یقیناً ہے تو یہ برائی کی بات، لیکن چونکہ اس سے ہم دوسرے مسلمان کو دھوکے سے بچا رہے ہیں، مشکل سے بچا رہے ہیں کہ خدا نہ کرے اگر وہ اس میں اس نے رشتہ کر دیا، تعلق قائم کر دیا، بعد پریشانی اٹھائے گا، پریشان ہو جائے گا. اس اعتبار سے اگر کوئی شخص کسی زندہ کی غیبت کرتا ہے تو یہ غیبت جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں، تاکہ دوسرے مسلمان کو دوسروں کے دجل و فریب سے، دھوکے سے، مکاری سے بچا سکے، تو اس حد تک جائز. ورنہ زندہ اور مردے کا یقیناً جو بات ہے وہ زندگی میں بھی کسی کی غیبت کرنا جائز نہیں ہے، اور مر جائے تو یقیناً، بلکہ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ زندوں کی جو غیبت پر جو گناہ ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن کوئی آدمی مردے کی غیبت کرتا تو ڈبل گناہ ہے اس لیے کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. زندہ آدمی دفاع تو کر سکتا کم از کم، اگر غلط بات ہوگی تو وہ جھٹلا سکتا ہے، لیکن اگر کسی مردے کی کرو گے تو وہ اپنا دفاع ہی نہیں کر سکتا بیچارہ، وہ آنے سے رہا دوبارہ دنیا میں، اس کا دفاع کون کرے گا؟ تو اس لیے میرے عزیزو، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں، ہمیں رات دن ہم دیکھتے ہیں، ادھر جنازہ رکھا ہوا، ادھر ہم گفتگو کر رہے ہیں الٹی سیدھی. ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے. بلکہ حدیث شریف میں جو آتا ہے وہ یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو قبرستان تم جنازہ لے کے جا رہے ہو، خاموشی سے لے کے جاؤ. اگر ذکر و اذکار کرنا ہو تو دلی دل میں کرو، بلند آواز سے کلمہ شہادت کا پڑھنا اور کلمہ کا پڑھنا جو ہمارے یہاں آج یہ رواج ہے تو شرعاً یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. آدمی کو سوچ میں غلطہ ہونا چاہیے، فکر میں ہونا چاہیے کہ بھئی یہ وقت ہم پہ بھی آئے گا، اور آدمی اپنی موت کو یاد کرے. ویسے آپ کلمہ شہادت جتنا پڑھیں کو منع تھوڑی، لیکن جس موقع پر ہے اس موقع پر پڑھیے. ہاں اگر اس موقع پر آپ دلی دل میں پڑھتے ہوئے جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، پڑھیے. اور جب قبرستان میں بھی چلے جائیں تو وہاں جا کر بھی پہلے جنازے کو نیچے رکھیں، پھر اگر اس میں ابھی تاخیر ہے تو پھر بیٹھیں اگر بیٹھنا چاہتے ہیں تو. اور عام طور پہ جا کے ابھی جنازہ کندھے پہ ہوتا، لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر، اور پھر اس کے بعد ادھر ادھر کی کوئی تجارت کی گفتگو کر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ کی گفتگو کر رہا ہے. ارے بھائی وہ موقع یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں کہ دیکھو یہ سب جتنے بھی لوگ ہیں ایک دن جیتے جاگتے ہمارے جیسے تھے، چلتے پھرتے تھے دنیا کے اندر، شادیاں بھی کی، بچے بھی ہوئے، کاروبار بھی تھے، مالک مکان بھی تھے، اور بلڈنگوں کے ہی مالک تھے، کاروں کے ہی مالک، لیکن آج ان کے بعد کچھ بھی نہیں. تو ایک دن ہم نے بھی اسی طریقے سے یہاں آنا ہے. تو آدمی وہاں عبرت حاصل کرے، بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہم وہاں بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. ہم ہماری معاشرت آج ساری کی ساری غیر اسلامی ہے، اور اسی کی وجہ ہے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. آج کوئی آدمی اگر سودا کرتا ہے کسی پلاٹ کا، دکان کا، مکان کا، تو ہمارے ہاں بیانہ جس کو کہتے ہیں، لفظ بیانہ ہے لیکن لوگ بیانہ کرتے ہیں، میں بھی اسی انداز میں کہتا ہوں بیانہ لے لیتے ہیں نا پہلے. تو بعض اوقات وہ جو معاملہ ہے اس کو ہمیں کینسل کرنا پڑتا ہے. تو ہماری دنیا کا قانون، معاشرت ہماری کیا ہے؟ ہماری معاشرت یہ ہے کہ وہ بیانہ ہضم کر جاتے ہیں، چاہے وہ 50,000 روپے ہو چاہے 1 لاکھ روپے ہو. کہ اگر جو صاحب خریدنا ہے اگر وہ کہیں کہ میں نہیں خریدتا تو وہ بیانہ ہضم کر جاتا ہے دنیاوی اعتبار سے. شرعاً جائز نہیں. اب اگر وہ شرعی مسئلہ بیان کرے تو اس کو کہیں گے کہ صاحب وہ دنیا میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ دنیا میں رہنا، آخرت میں جانا نہیں. صرف یہاں بھی اللہ کا اگر خوف ہوگا تو الحمدللہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ واپس کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی نہیں لے رہے لیکن یہ اپنے پیسے. اور اسی طریقے سے یہ رواج بھی ہے کہ اگر جس کا مکان ہے وہ خود کینسل کرتا سودا تو اسے ڈبل دینا پڑتا ہے، لیکن شرعاً یہ جائز نہیں. تو ہمارے معاشرت اس طرح کی غیر اسلامی معاشرت ہی ساری کی ساری. باقاعدہ ہم لکھ کے لگا دیتے ہیں کہ صاحب مال جو ہے خریدنے کے بعد واپس یہ تبدیل نہیں ہوگا. صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ ایسے تھے، ایک صحابی نے دکان کھولی، تجارت کرتے تھے، تو انہوں نے صرف ایک ہی غرض کے لیے کھولی تھی. ایک عرصے تک کوئی شخص سودا واپس کرنے نہیں آیا. ایک دن ایک صاحب سودا واپس کرنے آیا، انہوں نے واپس کر لیا اور دکان بند کر دی. کہا کہ میں نے تو یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے یہ دکان کھولی تھی. تو وہ ایک ایک مسئلے کو لیتے تھے اور اس کو اپنا معاشرتی مسئلہ سمجھتے تھے کہ اپنی سوچ، اپنا چال چلن، اپنا طور طریقے اسلامی معاشرت ہماری ہو جائے.
ہمارا اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے سارے معاملات بالکل الٹ ہیں کہ ہماری ساری معاشرت جو ہے وہ اسلام سے ہٹ کر. اس لیے میرے عزیزو بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے بارے میں سیکھیں، مسائل کو سیکھیں، احکام کو سیکھیں، اور پتہ نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. معلوم نہیں ہے تو تم علم والوں سے حاصل کرو، پوچھو، اور انہیں بھی چاہیے کہ دیانتداری کے ساتھ صحیح بات بتائیں. تو اس لیے میرے عزیزو اپنی معاشرت کو اسلامی بنانے کی ضرورت ہے. جب آدمی کی معاشرت صحیح ہوگی پھر ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، پھر کسی کے ساتھ جو ہے وہ آدمی دھوکہ نہیں کرے گا، کسی سے جھوٹ نہیں بولے گا، کسی کو دغا نہیں دے گا. لیکن خدا نہ کرے اگر معاشرت غیر اسلامی ہے اور اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے تو پھر جو کچھ بھی کوئی کر لے کم، اس لیے کہ پھر اس کو اللہ کا جب خوف ہی نہیں ہے تو اس کو نہ وہ تو پھر جانوروں کی زندگی ہے کہ بھئی کھاؤ پیو مر جاؤ بس. چنانچہ بعض لوگ یہی سمجھتے بھی ہیں کہ میاں اس دنیا میں آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی، ابھی فی الحال تو اس دنیا میں دیکھو. اور اس دنیا میں ہم جی رہے ہیں جس طرح سے بھی جی رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے معاملات کو درست فرما دے، ہماری معاشرت کو اسلامی فرما دے، ہمارے گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ دین کا احیاء فرما دے اور دین کے تقاضوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. بعض اوقات آدمی خود عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن نہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا، نہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتا. تو میرے عزیزوں خیر خواہی کے ساتھ انہیں بھی نصیحت کرنا ہمارا کام ہے، انہیں بھی بتانا، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ دین پر چلانا اور اس کی ضرورت سے آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ. یہ حکم ہے شریعت کا. اس لیے وہ بچے بھی ہمارے ہیں، گھر والے بھی ہمارے ہیں، ان کو بھی دین کے احکام بتلائیں، سکھلائیں. اگر بعض اوقات ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا، شروع میں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ ان کو رائے راست پر لانے کی کوشش کریں. اشتعال دلانے کی کوشش مت کریں، زبردستی مت کریں. آہستہ 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 ایک ایک ٹپکا قطرہ جب اوپر سے گرتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم جب گھر میں محنت کریں گے اور طریقے سے کریں گے، حق طریقے پر کریں گے اور صحیح وقت پر کریں گے، صحیح طریقے سے کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اصلاح احوال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری معاشرت کو اسلامی فرما، ہماری سوچ کو اسلامی فرما دے. یا اللہ دین اپنے فضل خاص سے ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہمارے گھروں میں آ جائے. اے اللہ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے ہم بن جائیں. جتنے اے اللہ خیالات اور افکار خلاف دین ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ظلم و زیادتی سے ہمیں بچا لے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نہ ہم چاہتے کہ کسی پر ظلم کریں اور نہ یہ چاہتے کہ کوئی ہم پر ظلم کرے. اے اللہ اپنے فضل خاص سے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما. ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل خاص سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اپنے فضل و کرم سے ان سب کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ ابھی حال ہی میں راولپنڈی کا جو واقعہ ہوا اور اس میں جو مسلمان مظلومانہ طور پر شہید ہوئے ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور جو ظلم انہوں نے سہا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں اجر جزیل عطا فرمائے. ظالموں کو اولاً اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم.